تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 176 سے 180. آیت 176. And let not those grieve you who rush with haste to disbelieve. Verily not the least harm will they do to Allah. اور اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کی چلت پھرت، ان لوگوں کی بھاگ دوڑ یا ان کا کفر کی طرف فوراً دوڑنا بھاگنا، یہ سب آپ کو دکھی نہ کرے. یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. It is Allah's will to give them no portion in the hereafter. اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ دینا نہیں چاہتا. For them there is a great torment. وہاں پر ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم. وہی جو تین آیت میں 3 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے کہ عذاب عظیم یعنی بہت بڑا، بہت گریٹ ٹورمنٹ. اور پھر اس کے بعد ابھی جو نیکسٹ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 177. Verily those who purchase disbelief at the price of faith, not the least harm will they do to Allah. For them there is a painful torment. یہاں painful torment ہے، دردناک عذاب. عذاب علیم، علیم علم یعنی دکھ، تکلیف. یقیناً وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان کو بیچتے ہیں، کفر کو خریدتے ہیں، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ہے بہت ہی دردناک عذاب. یہ سیکنڈ ٹائپ کا عذاب ہوا. اب ہے آیت نمبر 178. And let not the disbelievers think that our postponing their punishment is good for them. تو جو بھی کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جو عذاب کو تاخیر کر رہے ہیں، ہم عذاب کے اندر پوسٹ پون کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے اچھا ہے، یعنی وہ سمجھ رہے اس میں خیر ہے ان کے لیے. We postpone the punishment only so that they may increase in sinfulness. ہم جو سزا میں تاخیر کرتے ہیں، ہم جو دیری کرتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ وہ گناہوں کے اندر اور بڑھیں اور بڑھیں اور بڑھیں. And for them is a disgraceful torment. اور ان کے لیے ہے بہت ہی عذاب مہین یعنی اہانت آمیز عذاب، ذلت بھرا عذاب جو ذلیل کر دے گا. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. آیت نمبر 179. Allah will not leave the believers in the state in which you are now until he distinguishes the wicked from the good. اللہ تمہیں یعنی مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ یعنی جو حالت میں تم آج ہو اس میں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ابھی سب مل جل کے اندر ہے نا، اچھے برے سب ہے اندر، منافق اور سب ہے. تو اللہ کہتا ہے جب تک کہ جو برے ہیں ان کو اچھوں سے الگ نہ کر دے اللہ، تب تک اللہ پاک ان کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہارے اناج میں سے تم کنکر کو اٹھا کے الگ کرتے ہو کہ نہیں. Nor will Allah disclose to you the secrets of the unseen. اور نہ اللہ تمہارے سامنے مطلب تمہیں بتائے گا نہیں غیب کے وہ راز، کیونکہ غیب تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے. اللہ نے جس کو جتنا بتایا بس اتنا ہی ہے. رسولوں کو، نبیوں کو جو بھی غیب اللہ بتاتا ہے وہ اللہ جتنا بتانا چاہتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، کل تو نہیں بتاتا، پورا تو نہیں بتاتا نا. بٹ اللہ چوزز آف ہز میسنجرز whom he wills. تو اللہ اپنے نبی رسولوں میں سے چنتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کہ
جتنا غیب جتنا بھی ان کو بتانا ہے پھر وہ اتنا ہی ان کو بتاتا ہے. سو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجرز. تو پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. And if you believe and have taqwa of Allah, then for you there is a great reward. اور اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوا جو ہے اللہ کا اختیار کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے ہے بہت بڑا اجر، وہ اجر عظیم ہے. آیت نمبر 180. And let not those who are stingy with that which Allah has bestowed on them of his bounty think that it is good for them. اور وہ لوگ جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں، وہ یہ جو اللہ نے ان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں اللہ کا وہ فضل ہے، تو اس میں وہ اگر بخیلی کنجوسی کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. نہیں، اٹ ول بی ورس فار دیم، بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے، شر ہے وہ. The things that they were stingy with shall be tied to their necks like a collar on the day of resurrection. جس چیز کے لیے بھی وہ بخیلی کر رہے تھے وہی چیز ان کے گلوں میں باندھ دی جائے گی ایک کالر کی طرح قیامت کے دن. And Allah's is the inheritance of the heavens and the earth. اور کل کی کل جو بھی مطلب میراث یا انہیریٹنس یا تمام جو بھی دنیا کے اندر جو جائیدادیں یا جو بھی مال اور متاع جو ہے وہ سب کچھ جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کا ہے. And Allah is well acquainted with all that you do. اور اللہ بہت اچھی طرح سے واقف ہے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یعنی تم all that you do، یعنی تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. Comforting the messenger of Allah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچایا جا رہا ہے. اللہ said to his prophet، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ and let not those grieve you who rush with haste to disbelieve. اور وہ جو دوڑے چلے جا رہے ہیں کفر کی طرف، آپ اس سے دکھی نہ ہوں. Because the prophet was eager for people's benefit. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی مطلب چاہتے تھے کہ جتنا لوگوں کا کس طرح سے بھلا کروں. He would become sad when the disbelievers would resort to defiance, rebellion and stubbornness. وہ ان کو بہت ہی دکھی کر دیتی تھی، غمزدہ کر دیتی تھی جب جو بھی کفر کے اوپر مطلب جو کفر کے اوپر آ جاتے تھے اور پھر وہ ان کا بار بار یعنی مخالفت کرنا یا پھر بغاوت پہ اترنا، ڈھیٹائی کرنا، یہ سب چیزوں سے وہ بہت دکھی ہو جاتے تھے. اللہ said، اللہ نے کہا do not be saddened by this behavior. ایسی ان کی جو بھی حرکتیں ہیں یا ان کا جو بھی سلوک ہے اس سے آپ جو ہے وہ دکھی مت ہو، اداس مت ہو. انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ. Verily not the least harm will they do to Allah. یقیناً یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. It is Allah's will to give them no portion in the hereafter. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ہی ان کو آخرت میں کچھ بھی دینا نہیں چاہتا، کوئی حصہ. For he decided with his power and wisdom that they shall not acquire any share in the hereafter. اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے اور یہ اس کا پاور ہے، اس کی قوت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کا کچھ بھی شیئر نہ ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. For them there is a great torment. اور ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا عذاب. اللہ said about the disbelievers. اللہ نے کہا یہ کافروں کے لیے إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. Verily those who purchase disbelief at the price of faith by exchanging disbelief for faith. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو مطلب خریدا ہے ایمان کے بدلے میں.
لن یضر اللہ شیئا, not the least harm will they do to Allah. اللہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. Rather they will only harm themselves, بلکہ وہ خود اپنا ہی نقصان کر لیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, for them there is a painful torment, ان کے لیے ہے بہت ہی دردناک عذاب. اللہ said next, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. And let not the disbelievers think that our postponing their punishment is good for them. اور نہ سوچے وہ کافر کہ ہمارا عذاب کو دیر کرنا, تاخیر کرنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت خیر ہے. We postpone the punishment only so that they may increase in sinfulness. ہم تو عذاب کو اسی لیے دیر سے بھیجتے ہیں یا اس کو لیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا, اس لیے کہ تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھیں. And for them is a disgraceful torment. اور ان کے لیے پھر بہت ہی شرمناک, بہت ہی ذلت آمیز عذاب ہے. This statement is similar to Allah's other statements. اور یہاں پر جو اللہ کی آیت ہے, قرآن میں اس سے ملتی جلتی اور بھی جگہ پہ آیتیں ہیں. سورہ نمبر 23 سورہ المومنون, اس کی آیت نمبر 55 اور 56. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. Do they think that because we have given them abundant wealth and children, that we hasten unto them with good things? Nay, but they perceive not. کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جسٹ ہم نے ان کو جو بہت مطلب دولت جو ہے اس کا انبار دیا ہے اور ان کو اولادیں دی ہے, تو ہم ان کو بہت اچھی چیزیں مطلب دینے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ ان کا اس کو شعور ہی نہیں ہے. یعنی اللہ یہ چیزیں کیوں دے رہا ہے کہ اسی کے ذریعے سے عذاب آئے گا کیا, تو ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے, یعنی وہ سمجھ نہیں رہے. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے, سورہ 68 سورہ الحدید نہیں سورہ القلم آیت نمبر 44, سورہ ملک کے بعد سورہ قلم. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Then leave me alone with such as belie this Quran. چھوڑ دو مجھے اس کے ساتھ جس نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے. We shall punish them gradually from directions they perceive not. یہاں بھی perceive not ہے کہ جو ان کو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے, کہ ان کے لیے دھیرے دھیرے عذاب آئے گا ان دشاؤں سے, یعنی ان ڈائریکشن سے جس کے بارے میں ابھی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی ایسی جگہوں سے عذاب آئے گا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب ہے ایک اور جگہ, سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 85. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. And let not their wealth or their children amaze you. اور دیکھیے ان کی دولت, ان کی اولادیں آپ کو لبھائے نہ. Allah's plan is to punish them with these things in this world. اللہ کا جو ارادہ ہے, اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے, یہی مال و دولت اور یہی اولادیں, انہی کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر. And that their souls shall depart. یعنی ان کی روحیں جو ہے وہ ان کا جسم چھوڑ کے جائیں گی, یعنی کہ ان کی موت آئے گی. And that their souls shall depart یا die while they are disbelievers.
اور جب ان کو موت آئے گی، ان کی روحیں نکل کے جائیں گی، اس وقت یہ کافر ہوں گے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچانا رب العالمین. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. Allah will not leave the believers in the state in which you are now. اللہ تمہیں اس حالت میں مومنوں کو کبھی نہیں چھوڑ دے گا جس میں تم ہو. Until he distinguishes the wicked from the good. جب تک کہ وہ خبیث لوگوں کو اچھے طیب لوگوں سے الگ نہ کر دے. Meaning he allows a calamity to happen. یعنی اللہ جو ہے وہ کوئی بھی تکلیفیں جو ہے وہ آنے دیتا ہے. And during this calamity his friend becomes known. تو جب بھی وہ دکھ اور تکلیفیں آتی ہے تو اللہ کے جو ولی ہے، جو دوست ہے اللہ کے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. And his enemy exposed. اور جو اس کے دشمن ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ منافق تھے. The patient believer recognized and the sinful hypocrite revealed. وہ جو صابرین مومن ہے وہ تو پہچانا جاتا ہے، لیکن وہ گنہگار منافق سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. This ayah refers to Uhud. یہ آیت جو ہے احد کے تعلق سے ہے. Since Allah tested the believers in that battle. کیونکہ اس جنگ میں اللہ نے مومنوں کو بھی آزمایا. Thus making known the faith, endurance, patience, firmness and obedience to Allah and His messenger that the believers had. کیونکہ اللہ کو الگ کرنا تھا نا، اس میں کون تھے جو مومن بندے تھے، جن کا ایمان بہت تھا، جن میں بہت ہی برداشت، صبر اور ارادے کی مضبوطی، قدم ان کے بہت فرم، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری جو مومنوں میں تھی. اللہ نے وہ آزما لیا. اللہ ایکسپوزڈ دا ہپوکریٹس، اور ہپوکریٹ جو ہے وہ سب کے سامنے کھل کے ظاہر ہو گئے. ان دیئر ڈیفائنس، ریورٹنگ فرام جہاد اینڈ دا ٹریچری دے کمیٹڈ اگینسٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر، کہ ان کی مخالفت، ان کا پلٹ کے جہاد سے چلے جانا، پھر ان کی مکاری، بے ایمانی جو وہ کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. دس از وائی اللہ سیڈ، اسی لیے اللہ نے کہا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. Allah will not leave the believers in the state in which you are now until He distinguishes the wicked from the good. اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مومنوں کو اس حالت میں جس میں آج وہ ہیں، جب تک کہ وہ الگ نہ کر دے بروں کو اچھوں سے. مجاہد commented, He distinguished between them during the day of Uhud. اور اللہ نے وہ جو الگ کرنا ہے وہ اللہ نے کر دیا جو احد کا دن ہے اس دن. قتادہ said, He distinguished between them in jihad and hijrah. کہ اللہ نے یہ علیحدہ کرنے والا جو ہے وہ کر دیا جب جہاد کی بات آئی اور جب ہجرت کی بات آئی. اللہ سے نیکسٹ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ nor will Allah disclose to you the secrets of the unseen. اللہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اوپن نہیں کرے گا وہ جو غیب کے راز ہیں. meaning you do not have access to Allah's knowledge of His creation so that you can distinguish between the believer and the hypocrite, except by the signs of each type that Allah uncovers. اللہ کے علم جو ہے، اللہ کا جو علم ہے، جو اللہ غیب جانتا ہے، اس کے پاس اس کا جو غیب ہے اور اس کے اندر جو راز ہے وہ اللہ ظاہر نہیں کرتا، اور ہم کو اس کے لیے مطلب ہمارا کوئی ایکسس بھی نہیں اس طرف کہ اللہ جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس میں کون ہپوکریٹ ہے، کیا ہے، کون مومن ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ اس کو جب تک انکور نہ کرے، جب تک اس کو اوپن نہ کرے، تب تک وہ نہیں معلوم پڑ سکتا کسی کو.
اور وہ اس کی جو نشانیاں ہیں اس سے وہ اس کو ظاہر کرے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ But Allah chooses of his messengers whom he wills. اور اللہ اپنی ان غیب کے لیے پسند فرما لیتا ہے کون سے رسول کون سے نبی جن کے اوپر جتنا غیب ظاہر کرنا ہے بتانا ہے وہ بتاتا ہے. وہ اللہ کی مرضی پر ہے. کل کا کل غیب اللہ ہی کے پاس ہے. اس سملر ٹو اندر آیا یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھے غیب کی یہ جو چوز کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے جو کہ سورہ 72 اور اس کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے. سورہ جن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. He alone is اللہ خود اکیلا ہی ہے the all knower of the unseen پورا کے پورا کل کا کل غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. And he reveals to none his unseen اور اللہ اپنا غیب سب کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرتا except to a messenger from mankind whom he has chosen. انسانوں میں سے اللہ نے جس کو اپنا رسول پسند فرما لیا ہے اسی کو اللہ پھر وہی رسول ہوتے ہیں جن کو اللہ اگر کچھ غیب جو دکھانا چاہتا ہے. And then he makes a band of watching guards یعنی angels to march before him and behind him. اور اللہ جو ہے وہ جو پہرے دار ہے فرشتوں کے اندر جو اسپیشل گارڈز ہیں جو واچ رکھتے ہیں ان کو مارچ کرواتا ہے آگے اور پیچھے ان کے. اللہ then said فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ So believe in Allah and His messengers. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. Obey Allah and His messenger and adhere to the law that He legislated for you. فرما برداری کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور پکڑ کے تھام کے رکھو اس کی شریعت اس کا قانون جو اللہ نے بنایا ہے ہمارا تم سب کے لیے نے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ And if you believe and fear Allah, then for you there is a great reward. اور اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو ڈرتے ہو اللہ سے تو پھر تمہارے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر. The censure of selfishness and warning against it. یہاں پر اللہ نے بہت ہی سختی سے ناپسند کیا ہے خود غرضی کو اور اس کے لیے اللہ نے بہت وارننگ بھی دی ہے دھمکی. اللہ said وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. And let not those who are stingy with that which Allah has bestowed on them of His bounty yani wealth think that it is good for them. Nay, it will be worse for them. اور نہ سمجھے وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کے اوپر اپنے فضل میں سے جو ان کو دیا ہے خاص طور پہ دولت. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر بخیلی کر کے جو ہم اپنے لیے رکھ لیں گے وہ ہمارے لیے بہت خیر ہوگا. نہیں، وہ ان کے لیے بہت ہی شر ہوگا یعنی بدترین ہوگا. Therefore the ayah says that the miser should not think that collecting money will benefit him. اس لیے اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ
جو بھی بخیل ہے، مائزر ہے، کنجوس ہے، اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ پیسوں کا جمع کرنا اس کے لیے بہت فائدے مند ہے. rather it will harm him in his religion and worldly affairs. بلکہ وہ اس کے دین میں اس کو نقصان پہنچائے گا اور دنیاوی معاملات جو ہے اس میں بھی. Allah mentions the money that the miser collected on the day of resurrection. اللہ نے ذکر کیا ہے یہاں اس دولت کا جو ایک بخیل جمع کرتا ہے اور اس کے لیے قیامت کے دن کے بارے میں جو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. The things that they stingy with shall be tied to their necks like a collar on the day of resurrection. یہ ایسی بات ہے جیسے کہ بخیل جو ہے جو چیز کی وہ بخیلی کر رہا تھا وہی چیز کو اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا ایک کالر کی طرح قیامت کے دن. البخاری recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ متل لہو شجعان اقرعا لہو زبیبتان یتوقوہ یوم القیامت یأخذو بلہز متیہ یعنی بشدقیہ یقول انا مالکا انا کنزکا. whoever اللہ میکس ویلدی، جس کو بھی اللہ دولت عطا کرے، دولت مند بنائے، اینڈ ہی ڈز ناٹ پے دا زکات ڈیو آن ہز ویلتھ، اور اگر وہ اپنی جو بھی اس کی دولت ہے اس پر زکات ادا نہ کرے، دین آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن، his wealth will be made in the likeness of a bald-headed poisonous male snake with 2 black spots over the eyes. تو اس کی دولت کو مطلب یہ روپ دیا جائے گا کہ وہ ایک ٹکلا، یعنی کہ مطلب جس کے سر کے اوپر بالڈ یعنی کچھ، یعنی وہ ٹکلا ہے مطلب اس کا سر، اور وہ مطلب زہریلا اور مطلب میل سانپ ہے، اور اس کی آنکھوں کی جگہ پر 2 کالے ڈاٹس ہیں، اسپاٹس. دا اسنیک ول انسرکل ہز نیک، اور وہ سانپ اس بخیل کے گلے میں چاروں طرف گول، یعنی جیسے وہ بولتے نا گول کنڈلی بنا کے، ایسے گلے کے اندر وہ اس کے مطلب ٹوپا دے دے گا گول راؤنڈ پھرا کے. اینڈ بائٹ ہز چیک اینڈ پروکلیم، اور بار بار اس کے گال کے اوپر وہ ڈسے گا، جیسے کہ تم کسی کو پپی دیتے ہو، بچے کو پیار کرتے ہو گالوں پہ، تو ویسا وہ اس کے گالوں پر مطلب بار بار اس کو کاٹے گا، ڈسے گا، اور یہ کہتا جائے گا آئی ایم یور ویلتھ، آئی ایم یور ٹریجر، میں تمہاری دولت ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. یعنی تم کو اپنی دولت اور خزانہ بہت پیارا تھا، تو یعنی اتنا پیارا تھا، تو اب وہ جو ہے وہی خزانے کو اللہ نے وہ سانپ کا روپ دے دیا ہے، اور اب وہ پیار جو ہے جو ان لوگ کر رہے تھے اب وہ پیار کر رہا ہے اس کے گال پہ بار بار ڈس کے. The Prophet then recited the ayah. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کی یہ حدیث سنانے کے بعد. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. And let not those who are stingy with that which Allah has bestowed on them of His bounty think that it is good for them. Nay, it will be worse for them. اور یہ until the end، یعنی آخری تک، کہ جو لوگ بخیلی ہیں، جس چیزوں میں بھی وہ بخیلی کر رہے ہیں جو اللہ کے فضل سے ان کو ملی ہوئی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے، بلکہ نہیں، وہ ان کے لیے بہت ہی شر ہے. البخاری but not Muslim collected this hadith using this chain of narration. Ibn Hibban also collected it in his Sahih. اور یہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نوٹ کیا ہے. Imam Ahmad recorded that Abdullah said that the Prophet said,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد لا يؤدي زکات مالہ الا جعل له شجاع اقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول انا کنزک. Every person who does not pay the zakat due on his wealth will have his money made into the shape of a bald-headed poisonous male snake who will follow him. جو کوئی بھی اپنے مال پر زکات نہیں دیتے تو پھر ان کا وہ مال، ان کا وہ دولت جو ہے وہ اس کو ایک ایسا شیپ دے دیا جائے گا جو کہ ایک ٹکلا اور مطلب پوائزنس، بہت ہی زہریلا اور میل یعنی کہ مطلب جو میل سنیک ہوتا ہے وہ ہوگا وہ، اور وہ اس کو فالو کرے گا. دا پرسن ول رن اوے فرام دا سنیک، وہ بھاگے گا اس سانپ سے. who will follow him، لیکن وہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا اینڈ پروکلیم I am your treasure. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عبداللہ، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں. عبداللہ then recited the ayah in Allah's book، اور پھر انہوں نے یہی آیت کی تلاوت کی that testifies to this fact، جو اس حقیقت کی مطلب شہادت دیتی ہے، گواہی. The things that they were stingy which shall be tied to their necks like a collar on the day of resurrection. جس چیز کے لیے بھی وہ بخیلی کرتے تھے وہی چیز ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی، باندھ دی جائے گی کالر کی طرح قیامت کے دن. This was recorded by Tirmidhi and Nasai, Ibn Majah, and At-Tirmidhi said Hasan Sahih کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے. Allah's statement وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and to Allah belongs the inheritance of the heavens and the earth. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے مال و متاع اور اس دنیا کا مطلب جو بھی جائیداد وغیرہ وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو مطلب آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے. مینس سورہ 57 سورہ الحدید آیت نمبر 7 وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ and spend of that whereof he has made you trustees. اللہ نے تم کو ٹرسٹیز بنایا ہے جو بھی تم کو عطا کیا ہے اس کا، تو اب خرچ کرو اس کو جس چیز پہ اللہ نے تم کو ٹرسٹی بنایا ہے، جو تم کو جس بھروسہ اور اعتبار کے ساتھ اللہ نے تم کو جو چیز دی ہے اس کو خرچ کرو. مطلب اللہ کے بھروسے کو دھوکہ مت دو. Therefore, since all affairs are under Allah's control, then spend from your money so it will benefit you on the day of return. کہ ہر معاملہ جو ہے اللہ کے قابو میں ہے، تو جب ہر معاملہ اللہ کے قابو میں ہے تو پھر خرچ کرو نا جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تاکہ جب تمہارا لوٹنے والا دن آئے تو وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے. واللہ بما تعملون خبیر and Allah is well acquainted with all that you do. اور اللہ بہت اچھی طرح باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو بھی تم کرتے ہو. with your intentions and what your hearts conceal. تمہارے کیا ارادے ہیں، تمہاری نیت کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہارے دل کیا چیز ہے جو چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.